بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلبہ کرام، السلام علیکم۔ دروس فی علم الاصول کی تدریس کے سلسلے میں آج 10ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے نصاب کی تبدیلیوں کی وجوہات کا جائزہ لیا۔ آج کے سبق میں اور اس سے اگلے سبق میں ہم حلقات کی خصوصیات بیان کریں گے۔ یعنی یہ کتاب جو شہید صدر نے لکھی ہے دروس فی علم الاصول کے عنوان سے، اس میں 3 حلقات ہیں۔ تو شہید نے کون سے نکات کا خیال رکھا ہے اور اس کتاب میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو آئیے اس سبق میں ہم 4 خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ اس کتاب کی پہلی خصوصیت جو شہید نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شہید نے علم اصول کے اندر پائے جانے والے جدید ترین نظریات پر بحث کی ہے۔ یعنی اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کو درس خارج کے لیے تیار کیا جائے، تو اس حوالے سے جتنے بھی جدید نظریات آئے ہیں شہید نے انہیں زیر بحث لایا ہے۔ اور اس میں جو اہم نقطہ مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان نظریات کی صحت و سقم کا اس بات مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل نظریات کا اہم ہونا اور اس سے طلاب کو آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ اس کی ذہنیت کھلے اور وہ اپنے کھلے ذہن سے درس خارج میں شرکت کر سکے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے۔ اور اس میں جو ہدف ہے جس طرح میں نے بیان کر دیا کہ فنی ممارست مقصود ہے، یعنی فنی طور پر طلاب کو تیار کرنا، انہیں ممارست دینا، انہیں تمرین کروانا مقصود ہے، تاکہ وہ نظریات کو سمجھ سکیں اور آگے استدلالی مباحث میں ان پر نقد وارد کر سکیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ مؤلف کی آخری رائے یا منتخب نظریہ کا علم ممکن ہے آخر تک بھی نہ ہو سکے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کتاب کو پڑھنے کے بعد، دروس فی علم الاصول کو پڑھنے کے بعد شہید صدر کے تمام نظریات سے آگاہ ہو جائیں، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جدید نظریات سے آگاہ کرنا ہے، اور اس میں ممکن ہے شہید کا نظریہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس حوالے سے جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پورے حلقات میں مباحث کو عرضہ کرنے کا یکساں طریقہ کار ہے، یعنی روش اور میتھڈ ایک ہی ہے کہ کس طرح مباحث میں وارد ہونا ہے اور کس طرح استدلال کو بیان کرنا ہے، لیکن طریقہ کار اور روش کا یکساں ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مباحث بھی یکساں ہیں۔ مباحث کی سطح میں فرق ہے، مباحث کی سطح مختلف ہے، اس میں تدریجی انداز کا خیال رکھا گیا ہے، عمق اور گہرائی کی طرف آہستہ آہستہ لے جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اول آسان سے شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ مباحث کو گہرائی کی طرف لے کر گئے، اور اس میں چند چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ طلباء کی فکری سطح کا خیال رکھا گیا، چونکہ ابتدائی سطح کے طلاب ہیں تو ان کو ابتدائی سطح کی مباحث سے آشنا کیا گیا، اس کے بعد متوسط آئے اور اس کے بعد آخری سطح کے مطابق مباحث کو مرتب کیا گیا۔ اور اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مباحث کی ترتیب کے تقاضوں کے مطابق ان کو پیش کیا گیا۔ یعنی مباحث کو جب کہتے ہیں کہ ان کی سطح کا خیال رکھا گیا ہے تو اس میں مباحث کی ترتیب کے تقاضے ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کے مطابق ان مباحث کو پیش کیا جاتا ہے۔ خود ایک ہی حلقہ کے اندر بھی تدریج کا خیال رکھا گیا ہے۔ یعنی شہید نے فرمایا ہے کہ حلقہ ثالثہ میں جو پہلا جز ہے اس میں مباحث اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی حلقہ ثالثہ کے دوسرے جز میں ہے،
کیونکہ وہ اوج کا مرحلہ ہے اور اس میں طلاب تمام تر اطلاعات کو حاصل کر چکے ہیں، اس لیے ان کے لیے جدید اور استدلال کو گہرائی کے طور پر پیش کرنا، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پیش کرنا، یہ اس میں زیادہ مقصود ہے۔ تو یہ تو ہو گئی دو خصوصیات۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مباحث کے تمام دلائل پر بحث کو ضروری خیال نہیں کیا گیا، کیونکہ شہید نے گزشتہ جو نقائص بیان کیے تھے اس میں ایک اہم نقص یہ تھا کہ بعض اوقات تمام دلائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مباحث طول کا شکار ہو جاتی ہیں، طولانی ہو جاتی ہیں، تو طلاب تھک جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ان تمام دلائل کو بحث کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ضروری اور اصلی دلائل پر بحث ہو جائے اور جو باقی مباحث ہیں وہ درس خارج پر چھوڑ دی جائیں۔ اس لحاظ سے اس کتاب میں بھی اس نقطے کا خیال رکھا گیا ہے کہ تمام دلائل کو زیر بحث لانا ضروری نہیں ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ اصل براءت ہے اور اصل احتیاط ہے، اس کے حوالے سے مختلف عقلی دلائل بھی ہیں اور شرعی دلائل بھی ہیں، روایات بھی ہیں، تو تمام دلائل پر بحث نہیں کی گئی، بعض دلائل کو زیر بحث لایا گیا ہے اور باقیوں کو درس خارج پر موکول کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو میں نے عرض کر دیا کہ باقی چیزیں درس خارج پر موکول کر دی گئی ہیں۔ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ طلباء کی فنی ضرورت کے پیش نظر دلائل و مباحث کو تنظیم کیا گیا ہے کہ طلباء کی ضرورت کیا ہے، یعنی اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کی کیا ضرورت ہے۔ پرانی جو کتابیں تھیں اس میں علماء اپنی مباحث کا استیعاب مقصود تھا کہ ان کے ہاں جو مباحث ضروری خیال کی جاتی تھیں انہیں وہ اپنی کتاب میں جگہ دے دیتے تھے اور مباحث کو مستوعب انداز میں وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو نقطہ مد نظر ہے اس کتاب میں وہ طلباء کی فنی ضرورت ہے، طلباء کی فنی ضرورت یہ اہم ہے۔ دلائل اور مباحث تمام تر چیزیں یہ اس کے تابع ہیں، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کو کیا ضرورت ہے، طلباء کی فنی ضرورت کے پیش نظر دلائل اور مباحث کو تنظیم کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ تاریخی عناوین سے عبور کیا گیا ہے اور مناسب عناوین وضع کیے گئے ہیں۔ تاریخی عناوین جو تھے گزشتہ مباحث میں بھی ہم نے عرض کیا کہ کتابیں تاریخی عناوین پر ہی منحصر رہتی ہیں اور مناسب عناوین وضع نہیں کرتی، لیکن اس کتاب میں ان سے عبور کر کے مناسب عناوین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تاہم مسائل کی جو تقسیم ہے، اصولی مسائل کی جو کلی تقسیم ہے اس کو ثنائی باقی رکھا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ تقسیم تھوڑی مختلف ہے۔ جو تاریخی طور پر مباحث اصول کے مباحث کو تقسیم کیا جاتا تھا وہ دو حصوں میں تھا، ایک جو ہے وہ الفاظ کی مباحث، دوسری ادلہ عقلیہ ہے۔ تو یہ تاریخی طور پر تقسیم کیا جاتا تھا، پہلے الفاظ کی بحث ہوتی تھی، وضع کی بحث ہوتی تھی اور اس جیسے مباحث، اس کے بعد ادلہ عقلیہ کی مباحث ہوتی تھی۔ شہید نے اس ثنائی تقسیم کو باقی رکھا اور لیکن اس کا عنوان بدل دیا، فرمایا کہ اس کتاب میں دو حصوں میں مباحث کو تقسیم کیا، پہلا حصہ جو ہے وہ مباحث ادلہ ہے اور دوسرا حصہ مباحث اصول ہے، اصول عملیہ ہے۔ یعنی پہلے وہ حصہ ہے جس میں ادلہ شرعی کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ ادلہ کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ کون سے ادلہ ہے، دلائل ہے، ادلہ دلیل کی جمع ہے، کون سی دلیلیں ہیں کہ جن کے ذریعے شرعی احکام کو سمجھا جا سکتا ہے، شرعی احکام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اگلا جو حصہ ہے وہ اصول عملیہ کا ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے ذریعے مکلف اپنا وظیفہ اور اپنا فریضہ اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہے جب اس کے پاس دلیل شرعی اور دلیل عقلی موجود نہ ہو۔ تو یہ دو حصے ہیں اور پہلا جو حصہ ہے مباحث ادلہ کا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ادلہ شرعی اور ادلہ عقلی۔
یعنی شرعی ادلہ کو علیحدہ طور پر مطرح کیا گیا، پیش کیا گیا، اس پر بحث کی گئی، اور عقلی دلائل کو، عقلی ادلہ کو علیحدہ بحث کیا گیا۔ شرعی ادلہ کو بھی پھر دوبارہ تقسیم کر دیا۔ ایک اس میں سند کی مباحث ہیں کہ یہ جو استنادی مباحث ہیں کہ مثلا جہاں پہ خبر واحد کی حجیت ہے، اب حجیت کی بحث جو ہے وہ سند کی بحث ہے کہ یہ کیسے حجت ہے اور اس کے اوپر کیا دلائل ہیں۔ اسی طرح دلالت کی بحث ہے، مثلا ظہور کی بحث جو ہے وہ دلالت میں آتی ہے کہ یہ ظاہر حجت ہے یا ظاہر حجت نہیں ہے۔ اسی طرح عموم کی مباحث، اطلاق کی مباحث، یہ ساری دلالت کی مباحث ہیں۔ تو بس تقسیم کو ثنائی انداز میں باقی رکھا، دوتا کے انداز میں، لیکن اس کا جو زاویہ تھا وہ بہت فرق کر گیا۔ اس میں جو اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو خصوصیات ہیں، چوتھی خصوصیت ہے تقسیم کی، اس کے اندر جو اہم ترین جو حصہ ہے جس کی وجہ سے اس تقسیم کو اپنایا گیا ہے، شہید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی اس کو فنی اعتبار سے اتنی ضروری قرار نہ دے، لیکن عملی ممارست کے اعتبار سے اور طلباء کی تربیت کے اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے۔ کس چیز کے لیے تربیت؟ عملیت استنباط کے لیے تربیت، عملیت استنباط کے لیے تربیت، یعنی طلاب کو استنباط کا جو پروسیجر ہے اس سے آگاہ کرنا۔ عملیہ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، وہ ایک تعریف سادہ سی، وہ یہ ہے کہ العملیہ جملۃ اعمال تحدث اثرا خاصا۔ عملیہ ایک اعمال کا مجموعہ ہوتا ہے، جملۃ اعمال، یعنی ایک سمپل یا سادہ عمل نہیں ہوتا، بسیط نہیں ہوتا، بلکہ ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے جس میں کئی ایک اعمال ہوتے ہیں۔ ایک فرایند ہے، فارسی میں اس کو فرایند بھی کہتے ہیں، انگلش میں پروسیجر کہتے ہیں۔ ایک پروسیجر ہے کہ جس میں ایک خاص اثر نکلتا ہے، تحدث جو نتیجہ دیتا ہے، جس سے ایجاد ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے، وجود میں لاتا ہے کسی خاص اثر کو، اس کو کہتے ہیں عملیہ استنباط عملیہ۔ تو استنباط کا عملیہ کون سا ہوگا؟ جس کے اثر میں، جس کے نتیجے میں کیا ہو؟ حکم شرعی ہمیں سمجھ میں آ جائے، حکم شرعی، یعنی ایک ایسا پروسیجر جس کے ذریعے ہم حکم شرعی تک پہنچ سکیں، جس کے ذریعے ہم حکم شرعی کو فہم کر سکیں۔ تو شہید فرماتے کہ میں نے اس تقسیم کے اندر جس چیز کا خیال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس تقسیم کے ذریعے ممارست عملی ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے طلاب کی، کیونکہ پہلے جو میں نے تقسیم کی ہے، شہید فرماتے ہیں ادلہ اور اصول کی تقسیم کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ پہلے انسان ادلہ کے پیچھے جاتا ہے، پھر اصول کے پیچھے جاتا ہے۔ اسی طرح ادلہ میں یا وہ دلائل شرعی کے پیچھے جائے گا یا وہ دلائل عقلی کے پیچھے جائے گا مجتہد، یا وہ شرعی دلائل کو تلاش کرے گا یا وہ عقلی دلائل کو تلاش کرے گا۔ شرعی دلائل میں، شرعی دلیلوں میں سب سے پہلے وہ سند کے مباحث کو مطرح کرے گا، دیکھے گا کہ اس کی سند کیسی ہے، آیا استنادی طور پر اس کو نسبت دینا شارع کی طرف درست ہے، مطمئن ہے اس حوالے سے یا نہیں ہے۔ تو یہ سند کی مباحث سے جب مطمئن ہو جائے گا اس کے بعد وہ دلالت کی مباحث کرتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے عملیہ استنباط کا، یعنی اس استنباطی پروسیجر کا جس کے ذریعے وہ حکم شرعی تک پہنچتا ہے۔ تو اسی پروسیجر کو مسائل اصول کی تقسیم میں ہم نے لحاظ کیا ہے اور طلاب کو مد نظر قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ 4 نکات ہیں بنیادی جو ہم نے آج کے سبق میں اس کتاب کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ تو سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کون سے آج نکات اس کتاب کے حوالے سے بیان کیے۔ سب سے پہلا نقطہ جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ علم اصول کے اندر پائے جانے والے جدید نظریات پر بحث کو اس کتاب کا حصہ
قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف قدیمی مباحث تک محدود نہیں رہی۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے حلقات میں مباحث کو عرضہ کرنے کا یکساں طریقہ کار ہے، تاہم تدریجی اصول کی پابندی کی گئی ہے۔ روش اور طریقہ کار یکساں ہے، لیکن تدریجی اصول کو مد نظر قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مباحث کے تمام دلائل کو زیر بحث نہیں لایا گیا، بلکہ بعض دلائل کو موقول کیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے درس خارج تک۔ اور آخری نقطہ جو ہم نے اس کتاب کے حوالے سے سمجھا وہ یہ تھا کہ تاریخی عناوین کے بجائے متناسب جدید عناوین کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اسی طرح عملیہ استنباط کے پیش نظر جدید تقسیم بندی کو ترویج کیا گیا ہے اور جدید تقسیم بندی انجام دی گئی ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، امید ہے آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔